یہ ہے وہ شخص جس کی تصویر آج بھی کروڑوں دلوں میں آگ لگاتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ صرف مر نہیں جاتے، وہ زندہ رہتے ہیں، سانس لیتے ہیں، دلوں میں دھڑکتے بھی ہیں، اور پھر وہ ایک دن انسان سے بڑھ کر انقلاب بن جاتے ہیں۔ انہی ناموں میں سے ایک نام چی گویرا ہے۔ یہ ایک ایسا نوجوان ہے جس نے سفید کوٹ کے بجائے بارود کی خوشبو چنی۔ لوگ چی گویرا کو الگ الگ زاویوں سے دیکھا کرتے تھے۔ کچھ لوگ اسے بہادر ہیرو کہتے ہیں، کچھ لوگ خطرناک گوریلا کہتے ہیں، اور کچھ کے لیے وہ آزادی کا سپاہی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے وہ خون کا پیاسا باغی۔ لیکن ایک حقیقت تو سب لوگ مانتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھ کر جیا۔ اس نے اپنا سب کچھ، سکون، گھر، معاش، صحت، محبت، سب کچھ قربان کر دیا، صرف اس لیے کہ ایک دن دنیا بدل سکے۔ 14 جون 1928 میں ارجنٹینا میں ایک بچے نے آنکھ کھولی، ارنیسٹو گویرا، وہ بچہ جو آگے چل کر دنیا کی تاریخ میں چی کے نام سے جانا جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ شروع سے ساتھ رہا، دمہ، راتوں کو سانس رک جاتا، تکلیف بڑھتی، مگر اس لڑکے نے کبھی ہار نہیں مانی۔ چی گویرا بچپن سے کتابوں کا دیوانہ تھا، فلسفہ، جنگیں، سیاست، جتنی مشکل کتاب اتنا ہی زیادہ شوق تھا اس کا، اور غریبوں اور مزدوروں کی حالت دیکھ کر وہ بے چین ہو جاتا تھا۔ یہ سوال اس کے ذہن میں آخر تک رہا کہ دنیا کچھ لوگوں کے لیے آسان اور باقیوں کے لیے جنگ کیوں ہے؟ اس کے والدین کہتے تھے کہ یہ لڑکا یا تو بہت بڑا انسان بنے گا یا تو دنیا کے لیے بہت بڑا چیلنج۔ یہی تھی چی گویرا کی زندگی کی پہلی بنیاد۔ چی گویرا نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ انسانوں کا درد دے کر ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن کتابوں اور کلاس روم سے باہر اسے ایک اور دنیا نظر آئی، ایک دنیا جہاں غربت، ناانصافی اور بھوک ہر جگہ انسان کو مار رہی تھی۔ وہ اخبار پڑھتا تھا، سیاست دیکھتا تھا، اور دنیا بھر میں طاقتوروں کے ظلم کا تجربہ کرتا تھا۔ اس کے اندر آہستہ آہستہ ایک سوچ بڑھتی گئی، اگر دنیا میں انصاف نہیں تو محض ایک ڈاکٹر بن کر کچھ نہیں بدلا جا سکتا۔ یہ وہ وقت تھا جب چی گویرا کے اندر ڈاکٹر مرنے لگا اور ایک انقلاب بھی جنم لینے لگا۔ 1952 میں چی گویرا نے اپنے دوست البرتو کے ساتھ لاطینی امریکہ کا ایک طویل سفر شروع کیا۔ ان دونوں نے ایک پرانی موٹر سائیکل پر ارجنٹینا سے نکل کر پیرو اور کولمبیا اور دوسرے ممالک کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران چی نے مختلف علاقوں میں غربت، بے روزگاری اور مزدوروں پر ہونے والا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ غریب کسانوں کی زندگی، بیمار اور بے سہارا لوگ، یہ سب چی پر گہرا اثر چھوڑتے گئے۔ 1955 میں چی گویرا اور اس کا دوست میکسیکو میں موجود تھے، جہاں وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر کے طور پر کام کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ سیاسی حالات کا مطالعہ بھی کر رہے تھے۔ اسی دوران ان کی ملاقات کیوبا کے جلاوطن انقلابی فیڈل کاسٹرو اور اس کی گروپ سے ہوئی۔ یہ گروپ کیوبا کے فوجی اور ان کی حکومت کے خلاف تھا، اور وہ لوگ جدوجہد کی تیاری کر رہے تھے۔ کاسٹرو اور اس کے ساتھی میکسیکو میں ٹریننگ، منصوبہ بندی اور گوریلا فورس تیار کر رہے تھے۔ چی جب اس گروہ سے جڑا تو اس نے جلدی واضح کر دیا تھا کہ وہ صرف طبی امداد دینے نہیں آیا بلکہ گوریلا جنگ کا حصہ بننے کے لیے بھی تیار ہے۔ کاسٹرو نے چی کے معاملات، ڈسپلن اور مقصد سے لگن دیکھ کر اسے اپنی کور ٹیم میں شامل کر لیا۔ آخرکار چی گویرا نے میکسیکو میں گوریلا ٹریننگ میں حصہ لے لیا، ہتھیاروں کا استعمال سیکھا اور جنگی حکمت عملی کا مطالعہ کیا۔ چند ہی مہینوں میں وہ ایک عام ڈاکٹر سے بڑھ کر کاسٹرو کی مسلح طریقہ ایک اہم کارکن بن گیا تھا۔ اسی سال یہ فیصلہ ہوا کہ کیوبا میں انقلابی جدوجہد شروع کرنے کے لیے تمام لوگ ایک کشتی کے ذریعے کوبا جائیں گے۔ یہیں سے چی گویرا کا راستہ قوموں کی سیاست سے نکل کر براہ راست انقلاب کی جنگ کی طرف مڑ گیا۔ سفر کے دوران شدید مشکلات پیش آئیں اور کیوبا پہنچتے ہی سرکاری فوج نے ان پر حملہ کر دیا، جس میں زیادہ تر افراد مارے گئے یا پکڑے گئے۔ صرف چند انقلابی، جس میں کاسٹرو، راول کاسٹرو اور چی گویرا شامل تھے، وہ لوگ پہاڑوں میں چھپنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پہاڑوں میں انہوں نے طویل مارچ، بارشوں، بھوک، تنگ راستوں اور حکومتی حملوں کے درمیان بھی گوریلا کاروائیاں انجام دیں۔ رفتہ رفتہ چی گویرا کا کردار صرف ایک فیلڈ ڈاکٹر تک محدود نہ رہا۔ کاسٹرو نے چی کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں جنگی دستے کی قیادت دے دی۔ اسی دوران چی گویرا نے منظم حملوں، گھات لگا کر کاروائیوں اور حکمت عملی کے شعبے میں
اہم کامیابیاں حاصل کر لی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ چی ایک عام رکن سے بڑھ کر کاسترو کی تحریک کے رہنماؤں میں شمار ہونے لگا اور اس کو چی کا لقب بھی دے دیا گیا۔ گوریلا کی فورس آہستہ آہستہ سے مضبوط ہوتی گئی۔ گوریلا دستے چھوٹے چھوٹے یونٹس میں سرکاری فوجوں پر حملے کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ ان کے ہتھیار کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے اور پہاڑوں میں اپنی پوزیشن مضبوط کرتے گئے۔ چی گویرا نے لاجسٹکس نظام، میڈیکل یونٹس اور گوریلا کیمپوں میں اہم کردار حاصل کیا۔ اسی دوران انہوں نے کئی اہم کاروائیوں کی قیادت کی جنہوں نے حکومتی اثر کمزور کیا۔ 1958 میں چی گویرا کو ایک بہت بڑے مشن کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ان کا مقصد ایک اسٹریٹجک شہر تھا جس کو آزاد کرانا تھا اور یہ شہر چی گویرا کے لیے نہایت ہی ضروری تھا۔ اس کے بعد چی نے اپنے بہت سارے لوگوں کو لے کر طویل سفر کے لیے پیدل روانہ ہو گیا اور راستے میں اس نے کئی ساری جگہوں پر کنٹرول لے لیا اور چی گویرا نے بہت سارا اسلحہ بھی جمع کر لیا۔ دسمبر 1958 میں سانتا کلارا کی جنگ شروع ہوئی۔ یہ انقلاب کی فیصلہ کن لڑائی سمجھی جاتی ہے۔ چی گویرا کے دستے نے ٹریک پر چلنے والی ایک فوجی ٹرین کو ڈی لیئر کر لیا۔ چند گھنٹوں کی شدید لڑائی کے بعد سانتا کلارا پر مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا تھا۔ یہ فتح پورے انقلاب کا ٹریننگ پوائنٹ ثابت ہوئی، یعنی کہ چی گویرا اپنے اس مشن میں کامیاب ہو گیا۔ اسی انقلاب کی وجہ سے چی گویرا کا نام پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ چی گویرا کی اس جیت کے بعد چی گویرا آرام سے سو نہیں گیا بلکہ اس نے حکومتی عہدوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوبا میں کامیابی کے بعد دیگر ممالک میں بھی انقلابی تحریکوں کی مدد کرنی چاہیے۔ 1965 میں وہ خفیہ طور پر کانگو گئے اور مسلح تحریک میں شامل ہوئے، لیکن سیاسی اختلافات، کمزور تنظیم اور علاقائی مسائل کے باعث یہ مشن کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی ناکامی کے بعد چی بولیویا پہنچے جہاں انہوں نے ایک نئی گوریلا تحریک کھڑی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس ملک کی فوج اور اس ملک کے خفیہ ادارے اس کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن گئے۔ اس کے بعد اکتوبر 1967 میں بولیویا کی فوج نے چی گویرا اور ان کے چند ساتھیوں کو گھیر کر گرفتار کر لیا۔ ایک روز بعد ایک چھوٹے سے اسکول روم میں انہیں فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے قتل کر دیا گیا۔ ان کی موت کے بعد چی گویرا کی تصویر اور نام دنیا بھر میں مزاحمت، انقلاب اور آزادی کی علامت بن گیا۔ ان کی زندگی مختلف زاویوں سے دیکھی جاتی ہے، لیکن تاریخ میں ان کا کردار ایک ایسے انسان کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے جس نے اپنے نظریے کے لیے ہر حد تک جانے کا فیصلہ کیا، چاہے نتیجہ جو بھی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔